لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری تیسری کلاس ہے. میں نے اب تک جو 2 کلاسز لی ہیں ان کو میں ایک پیج پہ خلاصہ ان کا لکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی لفظ اس شکل کا ہوگا، ضربا، سمعا اور کروما، یہ 3 قسم کی شکلیں بتائی تھیں کہ جب اس شکل پہ ہوگا اس کو معنی کیا ہوگا؟ مارا اس ایک مرد نے، مارا اس نے، سنا اس نے، عزت دار ہوا. یہ سب پاسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے پڑھا تھا پیسو وائس، ٹھیک ہے. اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں، زوریبا، سومیعہ. اچھا، اس کا پیسو وائس نہیں آتا کیونکہ دیکھیں پیسو وائس وہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس پر کام کرے نا. تو کروما عزت دار ہوا، کریما کچھ بنتا نہیں ہے کہ وہ عزت دار کرنا تو نہیں ہے نا. کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں عزت دار کیا گیا، یہ تو ہونا ہے، تو ہونے کا نہیں پیسو وائس ہوتا. تو ہم کچھ اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے نصیرہ، مارا گیا، سنا گیا، مدد کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلے دن کے اس کا خلاصہ ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب پریزنٹ کی بات ہوتی ہے تو شکل کس قسم کی ہوتی ہے صیغے کی؟ یضربو، مارتا ہے، وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے. یسمعو، وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے. یکرمو، وہ عزت دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں. اسی کا پیسو وائز یضربو. اب یہ شکلیں آپ کو یاد ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن میں جب یضربو وہ مارتا ہے، یضربو کی شکل کا کوئی لفظ آئے گا تو وہ مارا جاتا ہے. اس کی پریکٹس میں اچھی طرح سے کروا چکا ہوں، قرآن کی بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں. وہ مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یسمعو، وہ سنا جاتا ہے. ینصرو، وہ مدد کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے. پوری ڈیٹیل سے کل ہم یہ ان 2 لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. اس کی بہت ساری میں نے قرآن میں مثالیں دی تھیں کہ بھائی جب یہ اسٹرکچر ہوگا تو یہ مطلب ہوگا، یہ اسٹرکچر ہوگا تو یہ مطلب ہوگا. اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہ تاکہ ایک پیج پہ یہ پوری ڈیٹیل آ جائے تو جنہوں نے اپنے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے ان کے لیے آسان ہو. اچھا، ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فاعل، کام کرنے والا. اس کی میں نے بتائی تھی شکل کیا آتی ہے؟ ضاربن. تھوڑا بڑا لکھ دیتا ہوں، یہ ڈسٹر وغیرہ سے یہ مٹ نہیں سکتا. ضاربن، مارنے والا، ٹھیک ہے. سامعن، ناصرن. اس کی جمع میں نے بتائی تھی ضاربونا، ضاربین. اس کی بہت ساری مثالیں، قاتل، ناصر، ٹھیک ہے. سامع، سامعین، ناظرین، بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں. مارنے والے. اچھا، اور اس کی مؤنث آتی ہے ضاربتن، مارنے والی. اس کی بھی بہت مثالیں دی تھی. ضارباتن.
بہت سی مارنے والیاں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی, اسی کا پیسو وائز, یعنی کسی پہ الٹا کام ہوا ہو تو ضاربن سے کیا بنے گا؟ مضروبن. مارا گیا ہوا ایک مرد, جو جس کی پٹائی ہوئی ہو, دھنائی ہوئی ہو. آج کل وہ وبا پھیلی ہوئی ہے نا, تو پولیس جس کی بھی دھنائی کر رہی ہے اس کو ہم مضروب کہہ سکتے ہیں, اور پولیس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ضارب. اس کی اچھا نیچے ہم مزید نہیں جا سکتے, یوں یوں. مضروبن, مضروبونا, مضروبونا اور مضروبین. مندوبین بھی کہتے ہیں نا, مندوبین بلانے, جن کو بلایا جائے مندوب ہیں. مضروبون, مضروبین, بہت سے مارے ہوئے, بہت سے مارے گئے ہوئے. یہ میں ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا سے لکھ رہا ہوں آپ لوگ کے خلاصے کے طور پہ, وہ تو میں صحیح طرح لکھوا چکا ہوں. بہت سے مارے گئے ہوئے مرد. ٹھیک ہے, اور اس کی مؤنث آتی ہے مضروبتن. یہ میں یوں لکھ دیتا ہوں, داغا دے. ہمارے پاس جب ایگزام دے رہے ہوتے تھے, پیپر چھوٹا ہو جاتا تھا نا, ہم لکیریں کھینچ کھینچ کے, ہم تو یہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کا ہیڈ ہے کہ وہ خود ہی لکیروں سے چیک دیکھ لے گا. تو یہاں سے ہم یہاں سے ٹن مارا ہم نے, مضروبتن, اور اس کی پلورل آتی ہے مضروبات. جیسے مشروبات, بہت ساری خاندانی قسم کی مثالیں ہم نے دی تھی. مضروبتن ماری گئی ہوئی خاتون, مضروبات بہت ساری. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا, پچھلا کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ شروع میں چاہوں گا کہ جتنی جو مشکل چیزیں وہ ہماری شروع کے لیکچر میں لمٹ جائیں, تاکہ ہم پھر آگے سب آسان ہوگا. اچھا, یہ تو ضربا کا معنی مارا ہو گیا. یہ جو اس شیپ میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے, جیسے میں نے قرآن کی بہت سی مثالیں, فتح اللہ اور سمیع اللہ, قرآن میں ہے نا بہت ساری مثالیں. اچھا, یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصدر ہے نا اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی. اردو میں تو ہوتی ہے, کرنا, کھانا, پینا, نہ آ رہا ہے نا آخر میں, عربی میں نہیں ہوتی. لیکن کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کی خاص شکل ہوتی ہے, وہ ایک مخصوص شکل کے ہوتے ہیں, اور وہ شکل ان کی چینج نہیں ہوتی. جیسے میں ایک آپ کو مثال دوں, ہم اردو میں کہتے ہیں یار اس بات کا بھی احتمال ہے, کہتے ہیں نا, اس بات کا بھی احتمال ہے. تو ہم احتمال کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی چیز کا احتمال ہونا, ایسا ہی ہے نا. اختتام لکھا ہوتا نا, اختتام کیا مطلب؟ کسی چیز کا ختم ہونا. تو اردو میں تو یہ ہونا آ رہا ہے آخر میں, لیکن عربی میں کیا ہے؟ یہ افتعال کی شکل بن رہی ہے. افتعال, اختتام, احتشام اور انتظام. بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. انتظام کا مطلب ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ کسی چیز کا انتظام ہونا, انتظام. ٹھیک ہے نا. اور انتشار, یار معاشرے میں انتشار نہیں پھیلا ہو یار. تو یہ اردو میں بھی خالصتاً عربی کا ایک ورب ہے, یہ انتشار, اختتام, احتمال اور ابتسام, مسکرانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تبسم سے نکلا ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ بھائی کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی مخصوص شکل ہوتی ہے. تو جن مصادر کی مخصوص شکل ہوتی ہے نا, وہ کون کون سے مصادر ہیں؟ وہ متعین مصادر ہیں. تو وہ جو متعین مصادر ہیں وہ میں آپ کو اب ایک ایک کر کے بتاؤں گا, تاکہ وہ کہیں بھی قرآن میں آ جائیں. تو اردو میں نے بتایا نا کہ آپ کو اردو میں تو بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے, تو فوراً آپ کو پتا چل جائے گا بھائی یہ والا مصدر یہ ہے. تو ان میں ایک کہلاتا ہے افتعال, یعنی وہ مصدر جو جس کی شیپ اس جیسی ہو.
جیسے اکتساب. اکتساب اکتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا، کسب سے نکلا ہے. احتساب یہ اپوزیشن کا اکثر نعرہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ جو احتساب ہونا چاہیے. احتساب کا معنی کیا ہے؟ حساب لینا، کسی کا حساب کتاب کرنا، حساب سے نکلا ہے احتساب. احتساب. اور اعتکاف، ویری گڈ، زندہ باد. یہ سب آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ تو اردو ہی سیکھ رہے ہیں ہم. انتقال ہو گیا بھائی. اب یہ جو کیمرے میں سن رہے ہیں نا، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ، وہ خود سوچیں بہت سارے لفظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ عاکف کہتے ہیں کہیں بیٹھ جانا جم کے. اعتکاف کا معنی کہیں اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا، اعتکاف. اور انتقال ہو گیا بھائی. انتقال دیکھیں اردو میں نقل ہے نا، نقل. نقل کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو ادھر سے ادھر لے جانا. نقل کر رہا ہے بھائی، اس کا سارا ایگزامینیشن ہال میں جب آپ نقل کر رہے ہوتے ہیں، سارا اس کی کاپی میں جو لکھا ہوا ہے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو یہ بھی نقل ہے. تو انتقال کا معنی نقل کرنا، نقل ہونا، یعنی منتقل ہونا. انتقال ہو گیا حضرت جی کا، کیا مطلب؟ یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے. وہ شفٹ ہونا، انتقال. اور جلدی شاباش، خاندانی مثالیں. جو سن رہے ہیں ویڈیو وہ بھی اپنے دماغ سے سوچیں، مثالیں دیں. ارتقاء یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، اردو کا گاڑا لفظ ہے، لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ترقی سے نکلا ہے یہ ارتقاء. ڈاروین کا جو نظریہ تھا نا ایولیوشن، اس کو ارتقاء بھی کہتے ہیں. یعنی ایک چیز بتدریج ترقی کی ہے کسی چیز نے، ارتقاء ہو رہا ہے. اور اجتماع، واہ 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 واہ، رافق واسق خان، آج جو ہے نا آپ میری طرف سے 4 لڈو اپنے خرچے پہ کھا لینے جا کے، ٹھیک ہے. اجتماع، جمع ہونا. اجتماع یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، لیکن آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ یہ اردو میں کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم سکھا کیوں رہے ہیں؟ ہم صرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے. قرآن مجید کو جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. اجتماع. اب دیکھیں اس قسم کے الفاظ قرآن میں جہاں بھی آ جائیں بہت آسان. اور لیکن ابھی آپ اس فارم میں نہیں آئیں گے، یہ آئیں گے ذرا ایسی فارم میں آئیں گے، تھوڑے چینج ہوں گے. تو اس لیے آپ نے وہ والی شکلیں کبھی قرآن میں دیکھی نہیں ہوتی، تو آپ حیران ہوں گے یار یہ کیا لفظ ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں گا یہی الفاظ ہیں جو مختلف شکلیں تبدیل کر کے قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ میننگ میں بہت آسانی ہو جائے گی. اجتماع اور انتشار. انتشار اور انتخاب. سبحان اللہ، مولانا صفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انتخاب، منتخب کرنا. اور انقلاب، یہ باب ایک افتعال ہوتا ہے، ایک انفعال ہوتا ہے. دونوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، تو ہم دونوں کے ایک ہی اس میں لپیٹ دیں گے کیونکہ ہم نے فنٹر تو بنانا نہیں آپ لوگوں کو. ہم نے تو پہلے بتا دیا کہ قرآن میں ہم نے آپ کو جو دیکھ کے پتا چل جائے بھائی اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو عربی خود آ جائے. تو ہم اس میں جو ہے نا وہ ایک باب افتعال ہوتا ہے، ایک انفعال ہوتا ہے، لیکن اس چکر میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. انفعال کو بھی ہم اسی میں لپیٹ دیتے ہیں. تو ہو گیا جی کیا؟ انقلاب. یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. انقلاب. امتزاج. بھائی بڑا حسین امتزاج ہے، یعنی مزج کہتے ہیں ملا دینا، مرج کر دینا. امتزاج. اجتناب. اجتناب، ٹھیک ہے. یہ ہو گئے بہت سارے آپ کے پاس ورب آ گئے جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. لیکن قرآن میں کچھ تو ایسے ہی آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ کی شکل تھوڑی سی چینج ہوگی. تو وہ چونکہ آپ کو اصل صورت معلوم نہیں تھی، اس لیے وہ آپ کو اس سے وحشت ہے کہ قرآن میں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ الفاظ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ اکتساب ہے نا، اس کا جب ماضی آئے گا، جو پاسٹ آئے گا، اس کا اکتساب سے بنے گا اکتسابہ. اکتسابہ. جو ضربہ تھا نا، ضربہ، وہ ضربہ
جس کا معنی تھا اس نے مارا، وہ اس ورب کا تھا جس کے کوئی خاص ورب کی شکل نہیں ہوتی. جن وربز کی کچھ مخصوص شکلیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے پھر ایک جیسا جس شکل کا ورب ہوگا اسی شکل کا اس کا پاسٹ بنتا ہے. جیسے اس کا ورب کیا آ رہا ہے؟ اکتساب، تو اس کا پاس اکتساب کو چینج نہیں کریں گے، اکتسابا اسی طرح ہو جائے گا، یعنی اکتسابا، کمایا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، کمایا اس نے. ٹھیک ہے نا. اور کیا تھا؟ اجتناب، ارے اجتناب تھا نا. تو میں ایسا کرو، یہ پرچہ اپنے سامنے رکھو اور جو ورب ہم نے لکھے ہیں ان کو پڑھ کے سناتے رہو جلدی جلدی. لکھے ہیں تم نے؟ شاباش. دوسرا ورب ہم نے کیا تھا؟ جلدی بتاؤ. اعتکاف تھا نا. اعتکاف کا معنی اعتکاف کرنا، تو اس کا پاسٹ کیا آئے گا؟ اعتکافا. اب آپ کو بنانا مشکل ہوگا، آپ کہیں گے اکتساب سے ہم کیسے بنائیں اکتسابا؟ تو آپ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں جہاں اکتسابا لکھا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں اکتساب سے نکلا ہے. اور اکتسابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے، اکتساب کا معنی تو آپ کو پتا ہے نا، کمانا. تو اکتسابا کا معنی اس نے کمایا. اعتکاف کا معنی سب کو پتا ہے، تو قرآن میں اعتکافا لکھا ہوا آئے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ اس نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. اعتکافا، اس نے اعتکاف کیا. ہی اعتکافڈ. ٹھیک ہے. اور انتقال، اب عربی میں ہم کیسے کہیں گے انتقال؟ انتقال تو ایک ورب ہے، انتقال ہو گیا یعنی انتقال ہونا. کسی کا انا للہ ہو چکا ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ انتقالا. اب آپ لوگ بولنا پڑے گا نا اپنے منہ سے آپ لوگوں کو. انتقالا، انا للہ ہو گیا، اس شخص کا انا للہ ہو گیا. گزرے ہوئے زمانے میں ہی ہو گیا، فیوچر کی خبر تو ویسے بھی نہیں دی جا سکتی کہ فلاں کا انا للہ ہونے والا ہے، تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. انتقالا. اور ہم نے جلدی احتساب، احتسابا. وہ کتنی آسان زبان ہے یار. اس نے احتساب کیا. اور انتشار، انتشارا، پھیل گیا. عربی میں جب ہم کہیں گے نا خبر پھیل گئی تو ہم کہیں انتشر الخبر، خبر کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. آگے انقلاب، انقلابا، وہ منقلب ہو گیا یعنی وہ پھر گیا. انقلاب کو مانا تو الٹ جانا سارے سسٹم کا، تو انقلاب سسٹم، سسٹم کیا ہو گیا؟ الٹ گیا. اور امتزاج، امتزاجا، فلاں چیز مل گئی. ہم تو اس کے آگے فائل تو بتا نہیں رہے نا، جو سبجیکٹ ہے وہ تو ہم شو نہیں کر رہے. چلیں. اجتماع، اجتماع. اب قرآن سے مثالیں دو. اجتماع، جمع ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں اجتماع الناس. الناس عربی میں لوگ کو کہتے ہیں، لوگ جمع ہوئے. ٹھیک ہے. اور احتساب، احتسابا، فلاں نے حساب لیا. قرآن سے اب اس کی مثالیں دو حافظ صاحب جلدی. شاباش. آپ بھی بتائیں صفی، آپ بھی حافظ ہیں نا؟ جلدی قرآن سے مثالیں سوچیں. اقتربت الساعۃ قرآن میں آتا ہے. اقتربا، قرآن میں ایک مثال آتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. 26ویں پارے میں اقتربت الساعہ. لکھ دوں یہاں پہ بھائی؟ نہیں آ رہا؟ چلیں اگلا پیج. قرآن کی اب مثالیں سوچو سوچو. شاباش. ہر مثال سوچنے پہ آپ کو میری طرف سے شاباش. اقتربا، اقتربا کا معنی قریب ہو گئی، قرب سے ہے نا اقتربا. اور احترقا، قرآن میں احترقا کا لفظ ہے. حرق، جلانے کو کہتے ہیں. حریق عربی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اردو میں شاید اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا، لیکن احترقا ہے جلنا. اور شاباش قرآن کی مثالیں دو. انشرح، انشرح قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ چلیں. لیکن یہ جو ہے نا کیا
انتعالا. چلیں خیر یہ بھی کافی ہیں ہمارے لیے مثالیں. آگے چلتے ہیں ہم. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کا پاسٹ جو ہے نا جب کوئی مصدر اس وزن پہ ہوتا ہے, اور اس وزن پہ مصدر بہت ہوتے ہیں, ورب بہت ہوتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو اس کا پاسٹ ضربہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس شکل کا ہوگا. تو اس شکل کا جو بھی لفظ قرآن میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کے دیکھ لینا یار اقتربا یہ قرب سے نکلا ہے, قرب سے, ٹھیک ہے نا, اور اکتسبا یہ کسب سے نکلا ہے, کسب کا معنی کمانا, اور انتقالا یہ انتقال سے نکلا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اردو سے آپ کو بہت زیادہ مدد مل جائے گی. یہ ہو گیا. اب اس کا پیسو وائس کیسے بنتا ہے؟ جتنے الفاظ تھے اکتسبا, ہم دیکھو ضربا سے کیا بنا تھا, ضربا سے بنا تھا زوریبا, مارا اس نے, مارا گیا وہ. تو اکتسبا سے بنے گا اکتسبا, ٹھیک ہے. اکتسبا کو الٹ دیں گے کیا بن جائے گا, اکتسبا. اکتسبا کمایا گیا وہ, ٹھیک ہے. کسی چیز کو کمایا گیا ہو تو اس کو ہم کہیں گے اکتسبا, وہ کمائی گئی وہ چیز. انتقلا منتقل ہونا, انتقلا, اور کیا ہے بھائی اعتکاف, اعتکفا, ٹھیک ہے نا, احتسبا. بس یہ خود ہی بناتے چلے جائیں, اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا کرنا ہے, پہلے لفظ پہ پیش ڈال دینا ہے اور یہ والے لفظ پہ پیش ڈال دینا ہے اور آخر سے پہلے والے لفظ پہ زیر, یعنی الٹ دینا ہے اس کو. پورا الٹا مانا ہو رہا ہے نا, تو زبر زیر پیش بھی سارے الٹ دیے ہم نے. تو اکتسبا سے اکتسبا, احتملا سے احتملا, انتقلا سے انتقلا, ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی یہ بات. آگے ہم چلتے ہیں. اس کا جو مضارع آئے گا یعنی پریزنٹ, ضربا سے آ رہا تھا یضربو, تو اکتسبا سے آئے گا یکتسبو, ٹھیک ہے. وہ کماتا ہے یا کمائے گا, یا کمائے گا. قرآن میں ہے نا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, وہ کیا تھا اصل میں, ما اکتسبت. تو اکتسبا قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. سورہ بقرہ کے آخر میں ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, تو اکتسبت ہے وہ, مکتسبت اصل میں تھا ما اکتسبا. تو یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ کماتا ہے یا یکتسبو, جیسے ضربا سے یضربو کا معنی مارتا ہے یا مارے گا, تو یکتسبو کا معنی کماتا ہے یا کمائے, یعنی پاس سے پریزنٹ میں جائیں گے تو اسی طرح. تو کیونکہ اس کا جو ورب ہے وہ اکتساب ہے, افتعال ہے, تو وہ ورب کے الفاظ سارے برقرار رہیں گے اس میں, اکتساب سے یکتسبو, ٹھیک ہے. احتمال ہے نا یحتملو. اب آپ لوگ جتنے بھی ویڈیو پہ لیکچر سن رہے ہیں وہ بھی اپنی زبان سے دہراتے چلے جائیں. ہاں بھائی شاباش, جلدی بتاؤ. پہلا لفظ اعتکاف سے ماضی کیا ہوگا, اعتکافا. مضارع کیا ہوگا, یعتکفو. ماضی کیا ہوگا بھائی, بولے نا یار, بولتے ہیں سب لوگ بولے نا. ماضی کیا ہوگا انتقال سے, انتقلا. مضارع کیا ہوگا ینتقلو, ارتقایا, یرتقیو. چلیں اجتماع سے ماضی کیا ہوگا اجتماع, مضارع کیا ہوگا یجتمعو, ٹھیک ہے. انتشار ماضی کیا ہوگا انتشارا, مضارع ینتشرو. انتخاب الیکشن ہو رہے, انتخاب. انتخابا وہ منتخب ہوا, ٹھیک ہے. مضارع کیا ہوگا ینتخبو, شاباش. انقلاب ماضی کیا ہوگا انقلابا, مضارع کیا ہوگا ینقلبو. اجتناب, اجتنابا ماضی, مضارع یجتنبو. امتزاج ماضی کیا ہوگا امتزاجا, مضارع ینتزجو. آپ کو یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی, لیکن جب قرآن میں یہ ورڈ آئے گا نا تو پہچاننے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اور میں جب تفسیر پڑھاؤں گا تو اس میں بھی ساتھ ساتھ ہماری پریکٹس یہ چلتی رہے گی کہ دیکھیں یہ وہ لفظ آ گیا یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا, تو اس سے آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ بڑی مہارت ہو جائے گی. اس کا پیسو وائس کیا آتا ہے یکتسبو کا, جیسے
ضربہ سے زوریبا، یضربو سے یضربو، یضربو تھا نا، تو یکتسبو سے یکتسبو، یعنی پیسو وائس میں پورے لفظ کو یوں کر کے الٹ دینا ہے بس ہم نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معنی بھی الٹا ہو رہا ہے نا، جس جو کام کرنے والا تھا الٹا اسی پہ بلی آ گئی، تو ہم نے زبر زیر پیش کو ہی پورا الٹ کے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنے کا طریقہ، یہ ایک اس کے ہنٹس ہیں جس سے یاد رہے گا کہ پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے، جو ادھر ہے نا پورے سیکھوں کو گھما کے الٹ دیں، ضربہ سے زوریبا گھما دیا گویا آپ نے اس کو، یضربو کو یضربو الٹا دیا آپ نے اس کو، تو یکتسبو کو کیا کر دیا، یکتسبو، وہ کماتا ہے، یکتسبو کمایا جاتا ہے، وہ کمایا جاتا ہے۔ جائے گا اب باقی جلدی جلدی بتاؤ، شاباش۔ احتساب، احتساب، یحتسب، یحتسبو یحتسب، کماتا ہے، کماتا ہے، سوری احتساب کو مانا تو حساب لینا، یحتسبو حساب لیتا ہے، یحتسبو حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور اکتساب، اکتساب ہو گیا، اعتکاف، اعتکاف، یا ماضی اعتکافا، جگہ مضارع یعتکفو، پیسو وائس یعتکفو، ٹھیک ہے نا، انتقال، انتقال، انتقلا پاسٹ، انتقلا پیسو وائس ہو گیا، مضارع ہوگا ینتقلو، اور مضارع کا جو مجہول جسے کہتے ہیں پیسو وائس کہتے ہیں وہ کیا ہے، ینتقل۔ ارتقاء، آگے چلو، ارتقاء کو چھوڑو، یہ لفظ مشکل ہے لوگوں کے لیے سمجھنا، اجتماع، 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 اور مضارع یجتمعو، یجتمعو، آخر والے لفظ پہ نا اس سے پہلے زبر آئے گا مجہول میں، میں لکھ ہی دیتا ہوں یار اس کو، وہ کنفیوز رہیں گے، جلدی جلدی سارے الفاظ بتاؤ، شاباش، بلکہ میں ایک اور چیز پڑھا دوں پھر اکٹھا ایک پیج پہ پورا خلاصہ لکھ دوں گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا ماضی، اس کا مضارع، اور اب ہم نے پڑھا تھا جو ضربہ ہے جس کا مضارع یضربو آتا ہے، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پیسو وائس کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے اس میں فاعل بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے، ضاربن، پھر ہم نے بتایا تھا اس میں مفعول وہ کیا ہوتا ہے، مضروب، تو جو مصدر جن کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے نا ان کا اس میں فاعل بھی اسی شکل کا ہوگا، جیسے مصدر کیا ہے، اکتساب، اسی کو ہم لے لیتے ہیں، اس کا معنی ہے کمانا، ٹھیک ہے، اس کا ماضی بھی اسی شکل کا تھا، اکتسبا، یہ میں لکھ دوں تاکہ لوگوں کو، اس کا مجہول کیا تھا، اکتسبا، ٹھیک ہے، مضارع کیا تھا، یکتسبو، مجہول کیا ہے، یکتسبو، یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس نے کمایا، وہ کمایا گیا، وہ کماتا ہے، وہ کمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیسو وائز ہو گیا۔ اب اس کا اسم فاعل کاسب نہیں آئے گا، اس کے اسم فاعل جیسے ضارب آتا تھا نا، کیونکہ جس شکل کا مصدر ہے اسی شکل کا اسم فاعل، مکتسبن، یعنی یہ یکتسبو جیسا ہوگا، جی، تو اس کا جو اسم فاعل آئے گا یعنی کام کرنے والا، تو یہ اکتساب ہے نا، اس کا اسم فاعل آئے گا بالکل اس کی مضارع کی شکل کا، اکتسبا سے اکتسبا، یکتسبو، یکتسبو، تو یہ جو یکتسبو ہے نا بالکل اسی شکل کا آئے گا، یکتسبو کو آپ بنا دیں گے مکتسبن، ٹھیک ہے، مکتسبن، میں اردو میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اردو میں یہ بہت استعمال ہوتی ہیں اسم فاعل، مکتسب، مکتسبن، کمانے والا۔ اب دیکھیں اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، محتسب کہتے ہیں نا، بینکوں میں لکھا ہوتا ہے محتسب، حساب کرنے والا، اور محتشم، بھائی محتشم کیا کر رہے ہیں آج کل، کہتے ہیں نا لوگ، حشمت سے نکلا ہے، حشمت کہتے ہیں جاہو جلال اور حشمت، تو احتشام حشمت والا، محتشم وہ بھی حشمت والا، یعنی وہ شخص جو حشمت والا ہو، اور ممتحن زندہ آباد، امتحان، یہ بھی اسی شکل کا ہے نا، امتحان،
یہ امتحان اکتساب کی طرح ہی ہے نا, امتحان امتحان لینے والا. تو ممتحن ماضی آئے گا امتحنا, مجہول یعنی پیسو وائس آئے گا امتحینا, مضارع آئے گا یمتحینو, مجہول آئے گا یمتحنو. ٹھیک ہے, اس میں فاعل آئے گا ممتحن. ویری گڈ یار رافع بھائی, میں تو آپ کو بے وقوف سمجھتا تھا یار. ممتحن. محتمم مدرسوں میں ہوتے ہیں محتمم صاحب, کچھ تو خیال کریں, اتنا چندہ آ رہا ہے بھائی, کچھ ہمیں کیوں دال کیوں کھلا رہے ہیں, اس طرح محتمم پر اشکال ہوتا ہے نا. محتمم محتمم ٹھیک ہے نا. یہ کس سے نکلا ہے؟ اہتمام. یہ مصدر تھا اصل میں, اہتمام, سوری اہتمام. اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کا بڑا اہتمام کیا بھائی آپ نے. تو محتمم اہتمام کرنے والا. محتمم تو مدرسوں میں جو ناظم ہوتا ہے اس کو محتمم کہتے ہیں, وہ اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. اور اہتمام بھی ایک مثال ہمارے پاس آ گئی, ٹھیک ہے نا. اور منتظم, زندہ باد, کیا خوبصورت لفظ کہا ہے منتظم. ایک منتظم. انتظام مصدر کیا ہے؟ انتظام. ٹھیک ہے نا. تو انتظام کا معنی ہوتا ہے مینجمنٹ. منتظم جو مینیجر ہوتا ہے, ناظم بھی کہتے ہیں اس کو, نظم سے نکلا ہے. انتظام سے منتظم, نظم سے ناظم. منتظم. اور منتظر, منتظر ہوں ستاروں کی, ذرا وہ راحت اندھوری کا شعر ہے نا, منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. کیا خاندانی شعر ہے یار. منتظر انتظار سے ہے نا. ارے بھائی ہوتا نہیں ہے یار انتظار, کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بھائی, انتظار کر رہے ہیں, تھک گئے یار. انتظار کیا, یہ اکتسابی تو ہے. تو کیا ہے, کیسی اردو, عربی اردو ایک ہی زبان ہے. تو ہم اسی کا جب اس میں فائل بناتے ہیں منتظر, یار میں کب, یعنی انتظار کرنے والا, کب سے منتظر ہوں. آپ جواب ہی نہیں دے رہے. آپ کیوں بھائی, کوئی پرابلم اس میں؟ کس قدر آسان یار. منتظر. اور وہ مثالیں دیں جو اردو میں استعمال تاکہ لوگوں کو آسانی ہو نا یاد کرنے میں. اور مبتسم بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, نام ہوتا ہے لوگوں کا مبتسم بھائی. ہمارے ہاں تو آتے ہیں بڑی مشکل سے ہیں, یعنی وہ خود بھی ایک مشکل پرسنالٹی ہیں, تو ان کا نام بھی تھوڑا لوگ مبتسم نکالنا مجھ سے مشکل ہے نا. اور ممتاز رہنے دیں فی الحال. اور ملتزم, التزام کرنے کسی چیز کا. اور معتدل کہتے ہیں بڑا معتدل آدمی ہے, اعتدال والا, عدل والا. یہ عدل سے نکلا ہے اعتدال. او بھائی یہ سارے لکھو, آخر میں خلاصے کے طور پر پھر ایک پیج پہ لکھنا ہے ہم نے اس کو. سمجھ رہے ہو کیا نام ہے تمہارا یار؟ واسع خان. اعتدال, معتدل, ٹھیک ہے نا. معتدل اعتدال والا, اعتدال سے نکلا ہے معتدل. اور مجتہد بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, مجتہدین کا یہ فیصلہ ہے. اجتہاد جہد سے نکلا ہے, جہد کہتے ہیں کوشش کو, اجتہاد کوشش کرنے والا, سوری کوشش کرنا, اور مجتہد کوشش کرنے والا, اس میں فائل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ اجتہاد بھی لکھو شاباش جلدی سے. اور وہ الگ ہے, وہ پیسے اس میں چلا جائے گا. منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں نا, وہ الٹا کر دیا آپ نے اس کو. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی کا جو فعل مجہول آئے گا, جیسے ضارب مارنے والا, مضروب جس کی پٹائی ہوئی ہو. تو مکتسب کمانے والا, مکتسب بہت آسان ہے, سین کے زیر کو زبر سے تبدیل کر دینا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ الٹنا مشکل ممکن ہی نہیں ہے نا ہمارے لیے. مکتسب کو مکتسب بنا دیا. ٹھیک ہے. اور کتنا الٹیں گے آپ بتاؤ؟ مکتسب کو مکتسب تو نہیں کر سکتے ہم. تو مکتسب سے کیا بنا دیا؟ مکتسب. مکتسب وہ چیز جو کمائی جائے, کمائی گئی ہوئی چیز.
اب ہم کہہ سکتے ہیں منتخب، ہمارے منتخب نمائندے ہیں. کیا مطلب؟ جو انتخاب جن کا کیا. منتخب وہ ہوتا ہے جو انتخاب کرنے والا ہوتا ہے، منتخب وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے. منتخب نمائندے. منتخب جس کا انتخاب، یعنی زبر ہوگا تو پیسو وائز، زیر ہوگا تو اس میں فاعل. زیر ہے، منتخب ہے تو کام کرنے والا، زبر آ گیا تو جس پہ کام کیا جائے. بہت آسان ہے. میں نے کہا نا زبر زیر کھیل کے پوری عربی زبر زیر پہ کھیل رہی ہے. پیسو وائز میں وہ تھوڑا زبر زیر چینج کر دو. اچھا بھائی، ممتحن. اچھا یہ سب چیزیں استعمال نہیں ہوتی نا، جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم اس کی مثالیں دیں گے نا. معتمد، یہ تو لوگ نہیں سمجھتے. معتمد جس پر اعتماد کیا جائے، معتمد اعتماد کرنے والا. اور منتظر، منتظر کا معنی انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے. اور کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اچھا اب ہم اس کے مکتسب کی جمع کیا آتی ہے؟ وہی ضارب کی کیا آتی تھی؟ ضارب کے آخر میں ہم نے کیا لگایا تھا؟ واو اور نون. یہ لگا دو یا اور نون لگا دو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، بہت آسان. مکتسب سے مکتسبونہ کر دو. دغدونہ ہوتا ہے نا پشتوں میں، وہ اسی سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا دغدونہ کی نا میدانونہ دی. مکتسبونہ، واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کمانے والے بہت سارے. اور مکتسبینہ بھی ہوتا ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو کیا پتا چلے گا کب مکتسبونہ ہوتا ہے اور کب مکتسبینہ ہوتا ہے. تو اس کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فنڈر بننے کی ضرورت ہے نہیں. تو قرآن میں تو ہم نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے. تو مکتسبونہ، مکتسبینہ، ٹھیک ہے، یہ جمع آ گئی. مؤنث کیا آتی ہے؟ بہت آسان. ضاربن کے آخر میں ضاربتن لگا دیا تھا نا، تا لگا دیا تھا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. مکتسبن کے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ تا. تو مکتسبتن. اور جمع مکتسباتن. ٹھیک ہے، آسان ہے میرا خیال ہے. میں اب اس کا پورے کا خلاصہ ایک پیج پہ لکھ دیتا ہوں. اور وہ کمانڈر صاحب نے کہا نا آخر میں خلاصہ لکھ دیا کریں، ہمیں آسانی ہوتی ہے. وہ آڈیو میں نے سن لی تھی. 4 منٹ میں خلاصے کے لیے کافی ہے. اچھا شاباش، بتاؤ بھائی. آج ہم نے پڑھا ہے باب افتعال، اور اس کی مثال پڑھی ہے جیسے اکتساب. ٹھیک ہے. اچھا میں جب لائیو سیشن لوں گا نا، جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے ان سے پھر میں جتنی مثالیں میں نے لکھوائی ہیں سب کے بارے میں پوچھوں گا کہ اس کا پاسٹ کیا ہے، فیوچر کیا ہے. یہ سب وہ پہلے سے پریپریشن کر کے بیٹھیں گے. ایسا نا وہاں بھی میرا دماغ کھا رہے ہو بیٹھ کے. اکتساب ماضی ہم نے پڑھا اکتسبہ. اس کا مجہول ہے اکتسبہ. ٹھیک ہے. مضارع ہے سوری یہ نقطہ خام ہمیں لگ گیا، یکتسبو. اور مجہول آئے گا یکتسبو. ٹھیک ہے، کمپلیٹ. اسم فاعل مکتسبن. مکتسبن اسم مفعول مکتسبن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسم مفعول. اسم مفعول میں نے نہیں بتایا تھا تو وہ بھی ابھی سن لیں، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. مکتسبن کمانے والا، مکتسبن کمائی گئی بھی چیز، جس چیز کو کمایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی جمع آئے گی ہاں مکتسبن ہے نا، منتخب جیسے بتایا تھا. مکتسبونا یا بینا، بس پورا نہیں لکھ رہا میں، بونا یا بینا. اور اس کی بھی وہی ہوگی، یہ سوری یہ زیر ہے اس کے نیچے، مکتسبونا مکتسبینا. اور یہ مکتسبونا
بینا, یعنی سین پہ زبر رہے گا, یہاں سین پہ زیر رہے گا. اس کو بھی آپ بنا دیتے ہیں. مکتسبونا اور مکتسبینا, جس چیز کو کمایا جائے. مؤنث کیا آتی ہے؟ مکتسبتن. ایک شوشہ چھوڑی ہے مجھ سے. مکتسباتن, کمانے والی. پلورل آئے گی اس کی مکتسبات. ہاں اس سے نیچے نہیں جا رہے, آپ بے فکر رہے ہیں. مکتسبات, مکتسبات. اگر یہ زبر زیر نظر نہیں آ رہے تو آواز تو میری سنائی دے رہی ہے نا. مکتسبات لکھا ہے یہ, ٹھیک ہے. کمانے والی بہت ساری لیڈیز. اور مکتسبات. ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, ڈرائیور بس کے. مجھے کہنے لگا یار لیڈیسوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. لیڈیسوں نے, وہ بس میں وہ جگہ نہیں ہوتی نا بیٹھنے کی, وہ شور کر رہی ہوتی تھی, تو کہہ رہے لیڈیسیں بہت تنگ کرتی ہیں. تو میں نے کہا یار لیڈیز وہ تو لیڈی کی خود ہی جمع ہے, تو آپ نے اور اس کو جمع الجمع بنا دیا. مکتسبات, ٹھیک ہے, ہو گیا بس یہ کمپلیٹ. بہت ساری وہ چیزیں جن کو کمایا جائے, تو اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دے دی. اب جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں نا, جو وہ اپنے طور پر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. جتنے میں نے الفاظ آپ لوگ کو بتائے ان کے بیٹھ کے ماضی بنائے, مضارع بنائے. جتنی پریکٹس کریں گے اور زیادہ آپ کا ذہن اس سے کھلے گا. تو پریکٹس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لاک ڈاؤن کے دوران بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے. تو جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. وہ ہمارے البلاغ.